کہ مجھ سے میرے بھائی نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے، میرا خیال ہے کہ محمد بن عتیق کے واسطے سے ان سے ابن شہاب ظاہری نے، اور ان سے خارجہ بن زید نے، کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب قرآن مجید کو ایک مصحف کی کتابی صورت میں جمع کیا جانے لگا تو میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت نہیں پائی جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر آپ کی تلاوت کرتے ہوئے سنتا رہا تھا۔ جب میں نے اسے تلاش کیا تو صرف خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں وہ آیت مجھے ملی۔ یہ خزیمہ رضی اللہ عنہ وہی ہیں جن کی اکیلے کی گواہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا۔ وہ آیت یہ تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 23، ترجمہ باب کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2807۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے بنی رفاعہ کی مسجد میں جو بصرہ میں ہے گزرے۔ میں نے ان سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا، آپ جب ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف سے گزرتے تو ان کے پاس جاتے، ان کو سلام کرتے، وہ آپ کی رضائی خالہ ہوتی تھیں۔ پھر انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دولہا تھے، آپ نے زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا، تو ام سلیم میری ماں مجھ سے کہنے لگیں، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تحفہ بھیجیں تو اچھا ہے۔ میں نے کہا مناسب ہے۔ انہوں نے کھجور اور گھی اور پنیر ملا کر ایک ہانڈی میں حلوہ بنایا اور میرے ہاتھ میں دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوایا۔ میں لے کر آپ کے پاس چلا، جب پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ رکھ دے اور جا کر فلاں فلاں لوگوں کو بلا لا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا اور جو بھی کوئی تجھ کو راستے میں ملے اس کو بلا لے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے حکم کے موافق لوگوں کو دعوت دینے گیا، لوٹ کر آیا، جو آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارا گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اس حلوے پر رکھے اور جو اللہ کو منظور تھا وہ زبان سے کہا، برکت کی دعا فرمائی، پھر 10 آدمیوں کو کھانے کے لیے بلانا شروع کیا۔ آپ ان سے فرماتے جاتے تھے، اللہ کا نام لو اور ہر ایک آدمی اپنے آگے سے کھائے، رکابی کے بیچ میں ہاتھ نہ ڈالے، یہاں تک کہ سب لوگ کھا کر گھر کے باہر چل دیے۔ 3 آدمی گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور مجھ کو ان کے نہ جانے سے رنج پیدا ہوا، اس خیال سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے حجروں پر گئے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گیا۔ پھر راستے میں میں نے آپ سے کہا، اب وہ 3 آدمی بھی چلے گئے ہیں۔ اس وقت آپ لوٹے اور زینب رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آئے۔ میں بھی حجرے ہی میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے بیچ میں پردہ ڈال دیا۔ آپ سورہ احزاب کی آیت پڑھ رہے تھے، مسلمانوں نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو، مگر جب کھانے کے لیے تم کو اندر آنے کی اجازت دی جائے اس وقت جاؤ، وہ بھی ایسا ٹھیک وقت دیکھ کر کہ کھانے کے پکنے کا انتظار نہ کرنا پڑے، البتہ جب بلائے جاؤ تو اندر آ جاؤ اور کھانے سے فارغ ہوتے ہی چل دو، باتوں میں لگ کر وہاں بیٹھے نہ رہا کرو۔ ایسا کرنے سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی، اس کو تم سے شرم آتی تھی کہ تم سے کہے کہ چلے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ حق بات میں نہیں شرماتا۔ ابو عثمان جعد بن دینار کہتے تھے کہ انس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے 10 برس تک متواتر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5163۔ خبر دی انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا جب انہوں نے اپنا باغ بیرحا اللہ کی راہ میں دینا چاہا، میں مناسب سمجھتا ہوں تو یہ باغ اپنے عزیزوں کو دے دے۔ ابو طلحہ نے کہا بہت خوب، ایسا ہی کروں گا۔ پھر ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا جب سورہ شعراء کی یہ آیت اتری اور اپنے قریب کے ناتے والوں کو خدا کے عذاب سے ڈرا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندانوں بنی فہر بن عدی کو پکارنے لگے، ان کو ڈرایا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے لوگو اللہ سے ڈرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2752۔
سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جب سورہ شعراء کی آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری اور اپنے نزدیک ناطے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کے لوگوں، یا ایسا ہی کوئی اور کلمہ، تم لوگ اپنی اپنی جانوں کو نیک اعمال کے بدلے مول لے لو، بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا، یعنی اس کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکنے کا۔ عبد مناف کے بیٹو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا۔ عباس عبد المطلب کے بیٹے، میں اللہ کے سامنے کچھ کام نہیں آنے کا۔ صفیہ میری پھوپھی، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا، بیٹی تو چاہے میرا مال مانگ لے لیکن اللہ کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ابو الیمان کے ساتھ حدیث کو اسبغ نے بھی عبداللہ بن وہب سے، انہوں نے یونس سے، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2753۔ عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے عامش نے، کہا ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سورہ شعراء کی یہ آیت اتری، اے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مختلف قبیلوں کو بلایا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، جو قریش کے خاندان تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3525۔ عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن آدم نے، ان سے یزید بن عبدالعزیز نے، ان سے ان کے باپ عبدالعزیز بن سیاح نے، ان سے حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو وائل نے بیان کیا کہ ہم مقام صفین میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ پھر سہل بن حنیف کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، تم خود اپنی رائے کو غلط سمجھو، ہم صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اگر ہمیں لڑنا ہوتا تو اس وقت ضرور لڑتے۔ عمر اس موقع پر آئے یعنی حدیبیہ میں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں کیوں دبیں؟ کیا ہم مدینے واپس چلے جائیں گے اور ہمارے اور ان کے درمیان اللہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے کبھی برباد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے وہی سوالات کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی کر چکے تھے۔ انہوں نے بھی یہی کہا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں کبھی برباد نہیں ہونے دے گا۔ پھر سورہ فتح نازل ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسے آخر تک پڑھ کر سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا یہی فتح ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بلا شک یہی فتح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3182۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا، تم لوگ سورہ انا فتحنا میں فتح سے مراد مکے کی فتح کہتے ہو۔ فتح مکہ تو بہرحال فتح ہی تھی، لیکن ہم غزوہ حدیبیہ کی بیعت رضوان کو حقیقی فتح سمجھتے ہیں۔ اس دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 آدمی تھے۔ حدیبیہ نامی ایک کنواں وہاں پر تھا، ہم نے اس میں سے اتنا پانی کھینچا کہ اس کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کے نام پر پانی نہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی کہ پانی ختم ہو گیا ہے تو آپ کنویں پر تشریف لائے اور اس کے کنارے پر بیٹھ کر کسی ایک برتن میں پانی طلب فرمایا۔ اس سے آپ نے وضو کیا اور مزمزہ کلی کی اور دعا فرمائی، پھر سارا پانی اس کنویں میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کنویں کو یوں ہی رہنے دیا اور اس کے بعد جتنا ہم نے چاہا اس میں سے پانی پیا اور اپنی سواریوں کو پلایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4150۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں زید بن اسلم نے اور انہیں ان کے والد اسلم نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر یعنی سفر حدیبیہ میں تھے۔ رات کا وقت تھا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کچھ پوچھا، لیکن اس وقت آپ وحی میں مشغول تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر نہ تھی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔
انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں کہا، عمر تیری ماں تجھ پر روئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے 3 مرتبہ سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں 1 مرتبہ بھی جواب نہیں دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنے اونٹ کو ایڑ لگائی اور مسلمانوں سے آگے نکل گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے بارے میں کوئی وحی نہ نازل ہو جائے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ میں نے سنا ایک شخص مجھے آواز دے رہا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سوچا کہ میں تو پہلے ہی ڈر رہا تھا کہ میرے بارے میں کوئی وحی نازل نہ ہو جائے۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا کہ رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے اور وہ مجھے اس تمام کائنات سے زیادہ عزیز ہے، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے کی تلاوت فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4177۔ معاویہ بن قرہ نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن مفعل رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اپنے اونٹ پر سوار ہیں اور خوش الحانی کے ساتھ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھے گھیر لیں گے تو میں بھی اسی طرح تلاوت کر کے دکھاتا جیسے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4281۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابو الضحیٰ نے، ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح نازل ہونے کے بعد اپنے رکوع اور سجدوں میں بکثرت یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا، یعنی پاک ہے تیری ذات اے اللہ، اے ہمارے رب اور تیرے ہی لیے تعریف ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ قرآن مجید کے حکم مذکور پر اس طرح آپ عمل کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4968۔ ابو ایاس نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن مفضل رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر تلاوت کر رہے تھے، سواری چل رہی تھی اور آپ سورہ فتح پڑھ رہے تھے، یا راوی نے یہ بیان کیا کہ سورہ فتح میں سے پڑھ رہے تھے، نرمی اور آہستگی کے ساتھ قرأت کر رہے تھے اور آواز کو حلق میں دہراتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5047۔